اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لائے اس پر جو محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور فرما دیں اور ان کی حالت کی اصلاح فرمائی۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق بات کی پیروی کی۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے احوال بیان فرماتا ہے۔ پھر جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو جائے جنہوں نے کفر کیا تو خوب ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو بچنے والوں کو مضبوط باندھ دو، پھر بعد میں یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر آزاد کر دو، یہاں تک کہ جنگ کرنے والی مخالف فوج اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بغیر جنگ کے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے یہ حکم اس لیے دیا تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو وہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا، وہ ان قریب ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کی حالت کی اصلاح فرمائے گا، اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جس کی وہ انہیں خوب پہچان کرا چکا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا پس ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمایا، تو اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور کافروں کے لیے بھی اسی طرح کا انجام ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور بے شک جو کافر ہیں ان کے لیے کوئی کارساز نہیں ہے۔ بے شک اللہ انہیں داخل فرمائے گا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دنیا میں چند روزہ لطف اٹھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، اور بالآخر جہنم کی آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ہیں جو قوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بستی سے زیادہ سخت تھیں جس کے رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا ہے، ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا تو ان کے لیے کوئی مددگار نہ تھا۔ تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے عمل کی برائی خوشنما بنا دی گئی ہو اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی؟ پرہیزگاروں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی بدبودار نہ ہوگا، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہے، اور صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں بھی ہیں، اور ان کے لیے ان باغات میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ لوگ اس کی طرح ہو سکتے ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا؟ اور ان میں سے کچھ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے کہ ابھی ان صحاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، اور جنہوں نے ہدایت اختیار کی اللہ نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ پھر کیا یہ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے؟ تو یقیناً اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں،
پھر انہیں ان کی نصیحت کہاں مفید ہوگی جب وہ قیامت آ پہنچے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے بظاہر خلاف اولا کام پر استغفار کیجئے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی معافی طلب کیجئے، اور اللہ تمہاری آمد و رفع اور تمہارے ٹھکانے کو خوب جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں قتال کے بارے میں کوئی نئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ پھر جب کوئی واضح صورت نازل کی گئی اور اس میں قتال کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو، تو ان کے لیے بربادی ہے۔ حکم ماننا اور بھلی بات ان کے لیے بہتر تھی۔ پھر جب قتال کا حکم حتمی ہو گیا تو اگر وہ اپنے طرز عمل میں اللہ کے ساتھ سچے رہتے تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا۔ پھر تم سے کیا توقع رکھی جائے اگر تم حاکم بن جاؤ؟ یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنی قرابت داریاں کاٹنے لگو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان پر لعنت کر دی، چنانچہ انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ اپنی پیٹھ پھیر کر پیچھے کفر کی طرف لوٹ گئے بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی ہے، شیطان نے انہیں فریب دیا ہے اور انہیں لمبی زندگی کی امید دلائی ہے۔ یہ اس لیے کہ ان منافقین نے ایسے لوگوں کے لیے کہا جنہیں وہ ناپسند ہوا جو اللہ نے نازل کیا ہے کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری بات مانیں گے اور اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ تو کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے تو وہ ماریں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہیں اس کی رضامندی ناپسند ہوئی، تو اس اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے یہ خیال کیا جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے کہ اللہ ان کے چھپے ہوئے کینے ہرگز ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لوگ ضرور دکھا دیں، پھر یقیناً آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیں اور آپ انہیں انداز کلام سے بھی ضرور پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو، اور ہم جانچ لیں تمہارے حالات۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی ہے، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ان قریب وہ اللہ ان کے اعمال اکارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے تو اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا۔ تو مسلمانوں ہمت نہ ہارو اور نہ صلح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تو وہ تمہیں تمہارے اجر عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارا سارا مال نہیں طلب کرے گا۔ اگر وہ تم سے سارا مال طلب کرے پھر تم سے اصرار کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے دلوں کے کھوٹ ظاہر کر دے گا۔ سنو، تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر تم حکم الہی سے منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ بدل کر دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔